بندہ ہے پیارا زندہ پیر دا شالا رنگے بس دارا زندہ پیر دا۔ آج ان کے روزہ اقدس پر یوں گہما گہمی ہوتی ہے جیسے قدسیوں کی فوجیں قطار اندر قطار اتر رہی ہوں۔ مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید ہمیں جواب دیتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو میرے بندوں، میں تمہارے چرچے کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ روح پرور منظر ہیں کہ کہنا پڑے گا، چمک رہی ہے جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں۔ آج لاکھوں زبانیں ہیں کہ اللہ زبان سے پاک، یہ لوگ جو شرق اور غرب سے آئے ہیں، یورپ سے آئے، افریقہ سے آئے، پاکستان کے چپے چپے سے، حتیٰ کہ عرب امارات جدہ میں بسنے والے زندہ پیر صاحب کے غلام، مکہ و مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے ہوئے زائرین، ہالینڈ، جرمنی اور برطانیہ سے یہ محبت کے قافلے آئے ہی نہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ یہی وہ مقام تھا کہ اقبال نے جب یہ منظر دیکھے تو اللہ کی بارگاہ میں دست دعا ہوتے ہیں، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یہ روحانی منظر اللہ کے اس محبوب بندے نے چراغ محبت اخلاص کے ساتھ جلائے ہوئے ہیں کہ آج کہکشاں ہے۔ رات کے اس روح پرور سما میں عشاق اللہ کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور یہ کہنا پڑے گا کہ آج کی رات یہاں ذکر کی رانائی ہے، کہکشاں صحنے کھمکول میں اتر آئی ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ وہ لنگر خانہ ہے جہاں پر اس کے ایام میں مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہزاروں افراد اپنی ہستی کو مٹا کر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے کھانا بنانے کے تمام انتظامات میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ کھانا تیار ہو رہا ہے، ہزاروں دیگیں، ہزاروں افراد موجود ہیں، کوئی روٹی پکا رہا ہے، کوئی گوشت کاٹ رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی چائے کا اہتمام کر رہا ہے، مگر حسن یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کام اپنے فرائض منصبی بغیر کسی لالچ کے والنٹیئرلی ادا کر رہا ہے۔ لالچ ہے تو کام کرنے کا، لوگ یہاں پر بڑے بڑے حفظ و مراتب کے مالک ہونے کے باوجود یہاں پر اپنی ہستی مٹائے ہوئے لنگر شریف کے اہتمام میں ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ تبرک سر پہ لو ایسے ولی کا کہ جنت راستہ ہے جس گلی کا۔ اور لطف اور کرم کی بات یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر اور دلوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے۔
یہ وہ عبادت کا منظر ہے جو اللہ والوں نے مخلوق خدا کو سکھایا، اور خواجہ قاسم مولوی علیہ رحمت نے اپنے اس عظیم خلیفہ یعنی حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے جو الفاظ فرمائے تھے کہ میں اس کی چکور میں بہت بڑا روٹی کا ٹکڑا دیکھ رہا ہوں، وہ روٹی کا ٹکڑا تھا، اگر ظاہری معنوں میں لیا جائے تو لنگر خانے کا یہ منظر دیکھ کر اپنے مرشد کریم کی وہ بشارت جو حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے آپ کی زبان اقدس سے نکلی، وہ آج یہاں پر پوری ہو رہی ہے کہ جب اللہ بولتا ہے اپنے بندوں کی زبان پر بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ حضرت زندہ پیر صاحب سے بھی فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہوتے اور آپ ان کو ان کا روحانی لنگر عطا فرماتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی لینے والا ہو تو اللہ کی عزت کی قسم ہم نے کبھی کنجوسی نہیں کی۔ فقراء کے کیا رنگ ہیں، یہ صبغت اللہ قرآن جسے کہتا ہے اللہ کے رنگ ہیں۔ یہ مال مویشیوں کے باڑے دیکھیے، ہر قسم کے مال مویشی یہاں پر ہیں۔ یہ جانور کسی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ ان ہزاروں لاکھوں مہمانوں کی خدمت کے لیے یہاں پر پالے گئے ہیں۔ جو مہمان یہاں پر آتے ہیں ان سے حاصل کیا گیا دودھ، ان کے گوشت ان مہمانوں کی خدمت پر صرف کیے جاتے ہیں۔ ان خادموں سے پوچھیں جو اہل دل ہیں، یہ ساری حقیقتیں کھلی ہوئی ہیں۔ چارہ ڈالنے والے، دودھ دوہنے والے، فصلیں کاٹنے والے، یہ سب رضاکار ہیں، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بغیر معاوضے کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ان فقراء کی بارگاہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جو اللہ پر توکل کر کے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن وقف کرتے ہیں۔ بہت بڑا قطع اراضی صرف خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ پورا شیڈ وسیع انتظام و انصرام صرف اور صرف ان اسلامی ماؤں بہنوں کے لیے کیا گیا ہے جو عرس پاک کے مقدس ایام میں اس مقام پر آ کے تشریف فرما ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلامی مائیں بہنیں ذکر و فکر، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محفل پاک میں اپنی عقیدت و محبتوں کے پھول بکھیرتی ہیں۔ خواتین کے لیے لنگر، رہائش، طہارت خانوں، آرام گاہوں کا اہتمام مکمل پردے میں ہوتا ہے۔ آپ یہ مہمان خانے دیکھ رہے ہیں جو اعلیٰ ذوق کا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ بیرونی ممالک سے یہاں پر جو قافلے عرس کے دنوں میں شرکت کے لیے آتے ہیں، یہ بڑے بڑے مہمان خانے ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہاں پر بھی کھانے کا انتظام اور انصرام قابل دید ہوتا ہے اور قیام و طعام کا اعلیٰ اہتمام بڑے سلیقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ سرسبز و شاداب باغات جن پر پھل ہر سال پکتے ہیں اور ان باغات سے حاصل شدہ پھلوں سے مہمانانے زندہ پیر تواضع کی جاتی ہے اور ان کی غذائی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے۔ ان باغات میں بھی کیفیت وہی ہے، اگر کوئی شاخیں تراش رہا ہے تو وہ ہاتھ سے کام کر رہا ہے، لیکن اس کا وظیفہ جان لا الہ الا اللہ ہے۔ حضور زندہ پیر صاحب فرمایا کرتے تھے یہ جگہ اللہ کے ذکر سے آباد ہوئی ہے۔ ایمان والوں، یہ روح پرور مناظر کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ وہ قطع اراضی ہے جہاں پر سارا سال زمین سے کئی فصلیں
اگتی ہیں اور یہاں سے حاصل ہونے والی فصل لنگر شریف کے کام آتی ہے، اور زبان سے وہی کلمہ پاک نکلتا ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور ہر زبان سبحان اللہ، اللہ کی پاکی کا وظیفہ کرنے لگ جاتی۔ جہاں ذکر الہی کے حلقے سجتے ہیں، حدیث پاک کی روح سے ان جگہوں کو جنت کے باغات کہا گیا ہے۔ حقیقی معنی میں کمکول شریف کی وادی یہ وہ جنت کا ایک بہت بڑا گلستاں ہے جو حضور زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ نے آباد کیا۔ ساری کی ساری وادی جنت کا سما پیش کرتی ہے۔ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ارے وہ مقام ہی تو جنت ہوتا ہے۔ ہم نے زمین میں اپنا وارث ان لوگوں کو بنا دیا ہے جو متقی ہیں، جو تقوی رکھنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا روح پرور منظر ہے، اور اس کے ایام میں یہ ٹینٹ سٹی لگتا ہے۔ پورے ملک کے طول و عرض سے زائرین آتے ہیں، اور عرس کے ایام سے قبل ہی وہ اپنے اپنے مقامات کی اپنے خیموں کے لیے نشاندہی کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے ہر شہر کا ٹینٹ آپ کو یہاں ملے گا۔ ان ٹینٹوں میں جا کر دیکھیں تو ذکر و فکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، اللہ کے ذکر کے نغمے الاپے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس سرزمین پر آ کر ہزاروں آنکھیں اللہ کے خوف میں نم ہو جاتی ہیں، ہزاروں جبینیں اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جاتی ہیں۔ یہ کرم ہے، یہ فیضان ہے حضور زندہ پیر روشن ضمیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جو ملک کے طول و عرض میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں آج تقسیم ہو رہا ہے۔ ذکر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، ان کی تعلیمات کے ذریعے، ان کے خلفاء کے ذریعے، ان کے ارادت مندوں کے ذریعے، ان کے ماننے والوں کے ذریعے، اور جو سچے ماننے والے اور ارادت رکھنے والے ہیں وہی یہ 3 روزہ شہر آباد کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عرس کے ایام میں بازار لگتے ہیں۔ جب عرس کی محفل سجی ہے، لوگ دور دراز سے یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہ بازار ہے جو سجے ہوئے ہیں، یہاں پر ضروریات کی تمام اشیاء آپ کو آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ بازار یہاں پر سجایا جاتا ہے، لیکن جو بازار سجتے ہیں یہ مقامی آبادی کے لوگ ہیں جو یہاں آ کر اپنی ضروریات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بازاروں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی اجازت بھی خود زندہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات میں دی تھی۔ آپ نے فرمایا کمکول شریف کے لنگر میں ہر ایک کا حصہ ہے، ان کو بازار لگانے دو، لیکن کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے، اور اگر ان کے بازار لگنے سے ان کو خدا رزق دے رہا ہے تو فقیر کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ یہ وہ گاڑیاں ہیں جن میں زائرین دور دراز سے اس کی تقریبات میں شمولیت کے لیے آتے ہیں۔